اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جو عنوان پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین رضی اللہ عنہم کا مقام و مرتبہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ یوں بیان فرماتا ہے کہ تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت اور اللہ ہم سے محبت کرنے کا جو کنڈیشن ہے وہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے۔ اللہ یہ نے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، یوں نہیں کہا بلکہ کنڈیشن لگایا۔ کیا کنڈیشن ہے؟ کہ اطاعت رسول ضروری ہے، نہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اللہ سے محبت نہیں کرتے۔ جو اطاعت رسول نہیں کرتے وہ اللہ سے محبت نہیں کرتے، تو جو اللہ سے محبت نہیں کرتے ان سے اللہ بھی محبت نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اگر ہم سے محبت کرے تو ایک کنڈیشن پہ اللہ ہم سے محبت کرے گا، وہ ہے اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک آیت میں ایسا ہے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اپنے اعمال برباد کر لو گے، تبطلوا اعمالکم۔ اگر اطاعت اللہ کی اور رسول کی نہیں کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ تمہارے اپنے اعمال کو برباد کر لو گے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، ورنہ اعمال صالحہ برباد ہو جائیں گے۔ یہاں پہ بھی ہے۔ اب ہم حدیث شریفہ کی طرف آتے ہیں۔ حدیث شریفہ کی طرف آتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حدیث ہے صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے بیوی بچے، ماں باپ، رشتہ دار، سب عزیز و اقارب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنے ذات کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عمر، تم ابھی بھی مومن نہیں ہو۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عمر، اب تم اپنی ذات سے بھی مجھ کو زیادہ چاہنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، تب جا کے تم مومن بنو گے۔ حضرت عمر نے کہا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، اب تم مومن ہو۔
یعنی مومن ہونے کا جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ کرنا، یہ ایک کنڈیشن ہے۔ یہاں پہ بھی مقام و مرتبہ، اطاعت کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح علماء اکرام نے ایمان 3 طریقوں سے لانے کو کہا ہے، 3 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ کیا ہے؟ اقرار فی اللسان، زبان سے، لسان کے معنی زبان کے ہے، زبان سے اقرار کرنا، تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اور تیسرا جو ہے وہ کہ ہم اپنے ہاتھ اور پیر، جسم کے اعضاء کو اس سے ہم کو کر دکھانا ہے۔ یہ تیسرا پہلو ہے۔ 3 شرطیں ہیں۔ ایمان 3 طریقے سے لفظ لایا جائے تو سے مکمل ایمان کہتے ہیں۔ اسی طرح اطاعت بھی ضروری ہے ان 3 چیزوں کی ذریعے سے۔ ایک تو دل سے محبت، ابھی میں نے کہا اس عمر رضی اللہ عنہ جیسی محبت دل سے ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اقرار فی اللسان، دل سے یعنی زبان سے اقرار کرنا چاہیے۔ دوسرا دل سے محبت کرنا چاہیے۔ تیسرا کہ ہم کیا کرنا چاہیے؟ عضو و جوارے کے ساتھ ہم حرکہ من عضو و جوارے، یعنی حرکت کر کے دکھانا ہے اپنے جسم کے ہاتھ پیر سے، یعنی اطاعت رسول اللہ علیہ وسلم کے ہم اس اپنے جسم سے پارٹس آف دی باڈی سے کر کے دکھانا ہے۔ 3 چیزوں کو، جس طرح ایمان کا تقاضا ہے ویسی تقاضا اطاعت کا ہے۔ تو شارٹ کرتے ہوئے میں اسے لے کے چل رہا ہوں کہ اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ضروری ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے، یعنی رسول کی اطاعت میں ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت آپ کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کرنا نہیں ہے، رسول کی اطاعت کر لو، اللہ کی ہی بھی اطاعت ہو جائے گی۔ ہاں، یہ مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مختصر، بالکل مختصر۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ہر پل ہر سیکنڈ مومن رہنا ہے تو ان کو ہمیشہ اپنی ذات اور اپنے بیوی بچے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، اپنے قبیلے کنبے والوں سے زیادہ چاہتے رہنا ہے۔ جس وقت میری چاہت میں کمی آئی کہ میں مومن نہیں رہا، کمی نہیں آئی کہ میں مومن نہیں رہا، یہ مومن رہنے کا تھرمامیٹر ہے کہ آپ جب تک آپ کی محبت رسول اس درجے کی ہے آپ مومن رہیں گے، ورنہ میری نماز، میرے روزے، میری عبادت سب کچھ بیکار ہے۔ جب میں مومن ہی نہیں تو میری نماز، میرے روزے، میری عبادت، میرے زکوٰۃ، میری صدقہ خیرات، ہر وہ چیز رائگاں ہے۔ اگر میری محبت میں کمی آئی تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر مومن رہنا ہے تو
سب سے زیادہ محبت کرنا ہے۔ یہ ہو گیا بالکل مختصر سا تعارف مقام و مرتبہ، بالکل مختصر سا۔ اب ہم کچھ صحابہ کے مقام و مرتبے کو بھی جان لیتے ہیں۔ صحابہ کا مقام و مرتبہ کے بارے میں صرف ایک حدیث کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کا صدقہ یا خیرات ایک سا یا آدھا سا جو اگر وہ اللہ کے راہ میں دیں تو آنے والے مسلمان کیا ہوگے، تابعی سے لے کے قیامت تک آنے والے مسلمان اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راہ میں صدقہ و خیرات کر دے تو برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی میرے صحابہ کا ایک سا یعنی تقریباً 670 گرامس یا اس کا آدھا سا، تقریباً آدھا سا یعنی 300 چینج گرام اناج احد پہاڑ سونے کا کے برابر مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سونے کا احد پہاڑ اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے کے باوجود صحابہ کا ایک سا یا آدھا سا یعنی 325 گرام یعنی اناج کے برابر نہیں کر سکتے۔ تو کیا مرتبہ ہوا، کیا مقام وہ مرتبہ ہوا صحابہ رضوان اللہ اجمعین کا اور خیر القرون کا زمانے کا، جو صحابہ کا تابعی تبع تابعی کا زمانہ ہے۔ تو اگر مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے خلیفہ اگر بعد میں آنے والے صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونے کا، تو بھی صحابہ کے 325 گرام کے اناج کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ مقام ہمارے صحابہ کا ہے، یہ مرتبہ ہمارے صحابہ کا ہے۔ یہاں تک کہ تابعی صحابہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ان کے گھوڑوں کی جو پیروں کے ٹانپ ہوتے ہیں اور جو وہ اللہ کے راہ میں جنگ کرنے کے دوران جو دوڑائے ہیں تو اس پہ جو دھول بیٹھی ہے اس کے برابر بھی مقام و مرتبے کو بعد میں آنے والے مسلمان نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ ہے صحابہ کا مقام و مرتبہ۔ تو آنے والے کوئی بادشاہ، خلیفہ، امام، صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ درکنار صحابہ کے مقام و مرتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ فائنل ہے، یہ فائنل ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مقام و مرتبہ بتا دیا صحابہ کا، اور رسول اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ تو بہت اعلیٰ ہے۔ اس مقام تک کوئی امتی پہنچنا تو درکنار صحابہ کے مقام و مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتی۔ اگر کوئی مسلمانوں کا گروہ، فرقہ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کسی امام یا کوئی مرشد کے برابر ہیں، ہمسر ہیں، تو کیا ہوگا، وہ بالکل بے بنیاد ہو جائے گا،
کیونکہ وہ مقام و مرتبے کو کوئی بھی امتی قیامت تک نہیں پہنچ سکتا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو، نہ صحابہ کے مقام و مرتبے کو۔ یہ بات اٹل ہے اور طے ہے۔ یہ بالکل مختصر سا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ اور صحابہ کا بتایا ہے، بالکل مختصر سے۔ یہی بس کافی ہے اس بات کے لیے کہ جو لوگ بھی برابر ہمسر کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ اپنا عقیدہ فوراً بدل لیں ان قرآن کی آیتیں اور حدیث شریف کے سننے کے بعد، ورنہ اس کا نتیجہ بالکل صحیح نہیں ہوگا۔ اور اپنے ایمان کو سنبھال لیں، اور مریں تو مسلمان ہی مریں، مومن ہی مریں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کریں، صرف دکھانے کی نہیں، عمل کی بھی اور دل سے بھی اور زبان سے بھی۔ انشاءاللہ ہم اس پر خود عمل کریں، اور دوسروں کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کہ وہ بھی سختی کے ساتھ اس عمل، مقام و مرتبے کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن جزا۔